جی ناظرین السلام علیکم، اور کچھ بہت اہم خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اور خبریں ظاہر ہے آج کل کی موجودہ سیاسی صورتحال کے حوالے سے اس میں دن بدن نئے رنگ پیدا ہو رہے ہیں اور نئی انکشافات ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ وہ جو ہائیبرڈ نظام تھا اب ٹوٹ رہا ہے، شکست و ریخت کا شکار ہے، لیکن اس سے پھر وہ صرف ہائیبرڈ نظام ہی نہیں ٹوٹ رہا، اس کے علاوہ بھی اس کے جو کل پرزے تھے وہاں پر بھی بات ہو رہی ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو ایک تو آپ نے بہت سنا ہوگا کہ شہباز گل کے حوالے سے بہت جو ہیں معاملات دگرگوں ہیں۔ کوئی کہہ رہا ہے انہیں ننگا کر کے مارا گیا ہے، کوئی کہہ رہا ہے جی کہ ہم نے بالکل تشدد نہیں کیا۔ اس موقع پہ عمران خان کچھ کہہ رہے ہیں، عمران خان کا اپنا وزیر پنجاب کا وہ کچھ اور کہہ رہا ہے، ہاشم ڈوگر صاحب۔ تو دونوں کی باتوں میں تفاوت کیا ہے؟ کیا پنجاب میں پی ٹی آئی پنجاب پرویز الہی کے ساتھ مل رہی ہے اور عمران خان کے ساتھ کے خلاف بغاوت کا ایک بخار وہاں پر چڑھ رہا ہے؟ ورنہ کسی وزیر کو اس طرح کی بات اور صوبائی وزیر کو عمران خان کے بارے میں اس طرح کی بات کرنے کی جرت نہیں ہوتی۔ لیکن یہ معاملہ چونکہ حد سے زیادہ پھیل گیا ہے، یہ معاملہ صرف پنجاب کی سیاست، صوبے کی سیاست، وفاق کی حکومت تک نہیں پھیلا ہوا، یہ معاملہ اسٹیبلشمنٹ اور پھر انٹرنیشنل سازش، امپورٹڈ حکومت، رشیا، امریکہ، چائنا، یہاں سارے تک معاملہ پھیلا ہوا ہے۔ تو اس کے اندر جو کچھ بھی نئی بات ہوتی ہے وہ ایک انکشاف ہی ہوتا ہے، اور دن بدن یہ سٹوری جو ہے آگے بڑھ رہی ہے۔ لیکن اس میں معاملہ یہ ہے کہ اس میں گتھیاں جو ہیں وہ سلجھ نہیں رہی، الجھ رہی ہیں۔ تو آج جو پنجاب کے وزیر نے عمران خان کے خلاف ایک بڑا اعلان کیا، وہ بات کیا تھی اور وہ عمران خان کیا کرنا چاہ رہے تھے، اس کی ویڈیو بھی آپ کو ہم دکھائیں گے، اور ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتائیں گے کہ پنجاب میں اب سیاست کس نہج پر پہنچ گئی ہے۔ دوسرا جو اہم موضوع ہے وہ یہ ہے کہ مفتاح اسماعیل کے ساتھ بارے میں مختلف خبریں آ رہی ہیں۔ کچھ کہہ رہے ہیں کہ مفتاح اسماعیل صاحب کو ہٹایا جا رہا ہے۔ کل مریم نواز صاحبہ نے بڑی سخت ٹویٹس کی ہیں، اور پھر اس کے بعد کچھ ذرائع بتاتے ہیں کہ مفتاح اسماعیل نے یہ بھی کہا کہ وہ استعفیٰ دینے کو تیار ہے۔ دوسری جانب ایک عجیب و غریب واقعہ یہ ہوا کہ وہ 8 سے 9 طلعت حسین صاحب کے پروگرام میں موجود تھے، اور انہوں نے وہاں پر کہا کہ ہم پیٹرول کی قیمت نہیں بڑھائیں گے۔ وہ وہاں سے نکل کے گئے، 12 بجے انہوں نے پیٹرول کی قیمت بڑھا دی۔ تو یہ اچانک واقعہ کیسے ہو گیا، اور کیا اکانومی مفتاح کے کنٹرول میں ہے؟ کیا گڈ کاپ بیڈ کاپ کی گیم ہو رہی ہے؟ یہ جو گڈ کاپ بیڈ کاپ والی گیم ہے نا، یہ پاکستان کی سیاست میں بڑی پرانی ہے۔ آج کل کون کون سے لوگ ایسے ہیں جو گڈ کاپ بیڈ کاپ کھیل رہے ہیں؟ تو اس حوالے سے ہم کچھ بات کریں گے آج کے اس ویلاگ کے اندر۔ پہلے عمران خان صاحب کے حوالے سے وہ بات کر لیتے ہیں۔ عمران خان صاحب نے فریحہ ادریس صاحبہ کو GNN پر انٹرویو دیا، اور اس میں انہوں نے کہا کہ مجھے بڑا دکھ ہوا یہ معلوم کر کے کہ شہباز گل کو ننگا کر کے مارا گیا ہے، اور اس کے اندر انہوں نے بڑے افسوس کا اظہار کیا، لیکن ساتھ ساتھ مروا بھی دیا پوری طرح کہ شہباز گل نے جو بات کی تھی وہ غلط بات کی تھی، اور اصل میں تو وہ فوج کو بغاوت پر اکسا رہا تھا۔ لیکن جو ہمارے پاس اطلاعات ہیں کہ شہباز گل صاحب کو بالکل نہیں مارا پیٹا گیا یا کسی قسم کا تشدد نہیں ہوا۔ البتہ جب ان سے انکوائری شروع ہوئی تو وہ خوفزدہ تھے۔ ظاہر ہے کوئی بھی شخص خوفزدہ ہوگا، اس میں کوئی بہادری یا بزدلی کی بات نہیں ہے۔ میں اور آپ بھی اگر اس جگہ ہوں تو ہم خوفزدہ ہوں گے، تو یہ کوئی دلیری کا میچ نہیں ہو رہا۔ تو اس پہ وہ زار و قطار روئے ضرور ہیں، اس حوالے سے خبریں آئی ہیں، لیکن ان پر تشدد ہوا، یہ بڑی عجیب سی بات ہے۔ اب اس تشدد کو جو ہے ہم کرنے کے لیے ایک طریقہ ہے کہ اگر کسی پہ تشدد ہوا ہے، غیر قانونی طور پر جیل میں تشدد ہوا ہے، تو پھر اس کا میڈیکل کروایا جاتا ہے۔ یہ بڑی واضح سی بات ہے اور قانونی پروسیجر ہے، اور کسی بھی قیدی کے اوپر تشدد کی اجازت نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہماری پولیس ڈرائنگ روم وغیرہ یہ سارے کانسیپٹ ہمارے ہاں مشہور ہیں۔ اچھا، جب میڈیکل کی باری آئی تو یہاں پر بھی اختلاف آ گیا۔ شہباز گل صاحب جو ہیں اپنی مرضی کے جو ہیں
ہاسپٹل سے میڈیکل کروانا چاہتے ہیں. وفاق چونکہ وہ وفاق کے ملزم ہیں, اڈیالہ جیل میں انہیں رکھا ہوا ہے جو کہ پنجاب کی سرحدوں میں آتا ہے, تو انہیں وفاقی حکومت لینے گئی کہ آئیں جی آپ پہ تشدد ہوا ہے, آپ کو ننگا کر کے مارا ہے, تو آپ کی ہم میڈیکل کرواتے ہیں. تو انہوں نے, اور وہاں کی پولیس انتظامیہ نے بھی انکار کر دیا. شہباز گل صاحب خود بھی جانے میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتے تھے. یہ ایک اس میں بڑا ٹرن ہے. اور یہ پھر اس کے علاوہ پنجاب کے آئی جی کے حوالے سے بھی مختلف خبریں آ رہی ہیں. ان کو بھی کچھ حکم دیا گیا, لیکن انہوں نے عمران خان کے جو وزراء ہیں, سابق وزراء فواد چودھری اور حماد اظہر کی بات ماننے سے انکار کیا. شاہد بیگ صاحب ان کا نام ہے جو آئی جی ہیں, تو وہ اب بڑی عجیب سی, ہر شخص دوسرے شخص کے خلاف بغاوت پر آمادہ ہے. اور یہ جو عمران خان صاحب کا یہ جو نریٹو ہے کہ بڑا افسوس ہوا اور شہباز گل کو مارا گیا, اس کو کاؤنٹر کیسے کیا گیا؟ اس کو کاؤنٹر کسی اور نے نہیں کیا, اسٹیبلشمنٹ نے نہیں کیا, نون لیگ نے نہیں کیا. اور دوسرا یہ تو ان کے اپنے وزیر ہیں صوبائی ہاشم ڈوگر صاحب. یہ چھوٹا سا آپ کلپ سنیے, اس سے آپ کو سچویشن کی گریوٹی کا اندازہ ہوگا. اب یہ ایک شرمناک چیز ہوئی. مجھے تو پوری طرح ڈیٹیل سے نہیں پتا تھی. ہمارا جب وکیل مل کے آیا اس نے مجھے بتایا اس سے انہوں نے کیا ننگا کر کے اس کو مارا. انہوں نے شہباز گل صاحب کو ننگا کر کے جیل کے اندر انہوں نے اس کو مارا. میں اتنا مجھے تکلیف ہے یہ سن کے کہ یعنی یہ کس طرح کے حیوان ہیں. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. آئی ایم ویری ویری کلیئر اینڈ لاؤڈ اینڈ کلیئر کہ نہ صرف یہ کہ شہباز گل کسی کی مجال نہیں کہ جیل کے اندر موجود کسی بھی قیدی کو کوئی انگلی بھی لگا لے. اگر کوئی لگائے گا تو میں ڈائریکٹ اس کے خلاف ایکشن لوں گا. یہ پاسبلٹی نہیں ہے جو آپ بات کر رہے ہیں. میں پنجاب کا بس یہ میں سمجھتا ہوں, میں ابھی اس کے بعد ان سے ملاقات کروں گا اور ان کو میں بتاؤں گا جو ایکچوئل سچویشن ہے. بالکل اس کو اب رول آؤٹ کر دیں. میں دیکھیں ایک نہ ایک دن تو شہباز گل صاحب انشاءاللہ رہا ہوں گے, مجھے امید ہے. تو جب وہ خود آپ کو ملیں گے تو آپ ان سے پوچھ لیجئے گا. یہ کلپ آپ نے دیکھا. اب اس میں عمران خان صاحب کچھ اور کہہ رہے ہیں, ہاشم ڈوگر صاحب کچھ اور کہہ رہے ہیں. اور ہاشم ڈوگر صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مجھے نہیں پتا کہ عمران خان صاحب نے یہ بیان کس طرح دے دیا. اب میں ان کے پاس جاؤں گا, ان سے ملاقات کروں گا. اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کیونکہ میرے زیر انتظام ہے پنجاب کی جیلیں, تو یہ نہیں کسی قیدی کو تنکا بھی مارا جا سکتا. تو یہ بڑی عجیب سی بات ہے. بلکہ بہت برا سا جملہ ہے, لیکن شاید کہہ دینا مناسب ہے کہ شہباز گل کو تو پتہ نہیں ننگا کر کے مارا ہے یا نہیں مارا, لیکن جو ہاشم ڈوگر نے جو بیان دیا ہے اس سے عمران خان صاحب کا جو جھوٹ ہے وہ بالکل ننگا ہو گیا. یہ میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں. دیکھیے عمران خان صاحب نا عجیب و غریب قسم کی باتیں کر رہے ہیں اور یہ جھوٹ کریٹ کر رہے ہیں. اس میں خاص طور پہ جنرل فیض حمید کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جناب جنرل فیض حمید کے بارے میں بار بار پوچھا جاتا رہا کہ وہ کتنی دفعہ بنی گالا ہے. یہ مجھے اس کی کوئی انفارمیشن نہیں ہے, لیکن میں بڑے وثوق سے آپ کو بتا سکتا ہوں یہ بات انتہائی لغو اور جھوٹ ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اپنی انٹیلیجنس ایجنسیز کو کہتے ہیں کہ دنیا کی نمبر 1 ایجنسی ہے اور ہمارے پاس سب سے زیادہ ریسورسز ہیں. تو جنرل فیض حمید کے کردار کے حوالے سے گزشتہ کافی دنوں سے وہ بڑے کانٹروورشل ہوئے ہوئے. ان کی موومنٹ کی نقل و حرکت کی خبر آپ نے تفتیش کے دوران شہباز گل سے لینی ہے تو پھر آپ کا اللہ ہی حافظ ہے. یہ نہیں ہو سکتا. آپ کے پاس خود خبر ہونی چاہیے اور ہوگی. تو شہباز گل سے یہ سوال نہیں پوچھا گیا. اور عمران خان صاحب کھاتے کیا ہیں, یہ بیسیکلی ایک پولیٹیکل سٹنٹ کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو میرے خیال میں چند دنوں تک کھل کے سامنے آ جائے گا. لیکن اس بحث کو سمیٹتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شہباز گل کی سختی جو ہے وہ معاف ہونے والی نہیں ہے, اس لیے کہ وہ اب جو ہیں اسٹیبلشمنٹ کے مجرم بن گئے ہیں. اگر کسی سٹیج پہ وہ رہا ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پھر اسٹیبلشمنٹ کو شکست ہوتی ہے. ابھی ریما عمر صاحبہ جیو نیوز کے پروگرام رپورٹ کارڈ میں فرما رہی تھیں کہ شہباز گل نے جو کہا وہ بغاوت پر اکسانا نہیں ہے. اس طرح کی باتیں مختلف سیاستدان کرتے رہے ہیں. اصل میں جو بغاوت پر اکسایا وہ شہباز گل نے نہیں ہے, وہ عمران خان نے اور پی ٹی آئی کے بیانیے نے
बगावत पर उकसाया है। शहबाज गिल उसमें जो है ना गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, उस तरह की उनके साथ बात हुई है। शहबाज गिल का मामला हमने डिस्कस कर लिया और किस तरह हुकूमत के अपने सूबाई वज़ीर ने इमरान खान का झूठ पकड़ लिया। अब दूसरी बात की तरफ आते हैं, वो मिफ्ता इस्माइल के हवाले से है। और मिफ्ता इस्माइल साहब क्या कर रहे हैं कि 8 बजे से 9 बजे वो तलत हुसैन साहब के शो में न्यूज़ पे थे। वहाँ पर उन्होंने कहा जी कि कोई हम तो पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ा नहीं रहे, और रात को 12 बजे पेट्रोल की कीमत में 6 रुपये से ज़्यादा इजाफा हो गया। मरीम नवाज़ ने उस पर बड़ा सख्त रिएक्शन दिया और कहा मियाँ साहब को ये बात पसंद नहीं आई, वो उठ के चले गए। अब इस ट्वीट के 2 मानी निकलते हैं। एक तो ये है कि नवाज़ शरीफ अवाम के साथ है, उन्हें बड़ी फ़िक्र है अवाम की, और उन्होंने इस तरह के फ़ैसलों पर नाराज़गी का इजहार किया। दूसरा, इस बात से नवाज़ शरीफ की क़यादत की कमज़ोरी का भी इजहार होता है। यानी नवाज़ शरीफ जिसके नाम पर ये सारी पार्टी वोट लेती है, वो अगर उठकर एक मीटिंग से चले गए, इतने नाराज़ हो गए कि उन्होंने कलाम करना, बात करना ही मुनासिब ना समझी, तो उसके बावजूद पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ गई। अब इस पे आसिफ जरदारी साहब का भी बड़ा मज़े का बयान है। आसिफ जरदारी साहब भी कह रहे हैं कि जो हमें एतमाद में ही नहीं लिया गया। क्या मिफ्ता इस्माइल अपने तौर पर ये फ़ैसले कर रहे हैं? अब मिफ्ता इस्माइल के करीबी ज़राए कहते हैं कि उन्होंने वज़ीर आज़म से पूछकर ये फ़ैसला किया था। अब इससे हमें ये समझ आता है कि एक तरह की डबल गेम चल रही है, और डबल गेम सिर्फ यहाँ पर नहीं चल रही, डबल गेम और बहुत सारे एरियाज़ में चल रही है। एक तो डबल गेम ये चल रही है कि नवाज़ शरीफ अवाम के हमदर्द हैं और मिफ्ता इस्माइल ने अपने तौर पर कीमत बढ़ा दी है, जो कि पॉसिबल नहीं है। शहबाज शरीफ से कम उन्होंने मुशावरत की होगी। नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ हमेशा पुराने ज़माने से गुड कॉप बैड कॉप खेलते हैं, और ये इनकी पुरानी स्ट्रेटजी है कि एक शख्स रात को मीटिंग करेगा चौधरी निसार के साथ, गेट नंबर 4 पर जाकर मीटिंग करेगा, और उसका कैरेक्टर भी टार्निश किया जाएगा, और अगले दिन मियाँ साहब उस पर नाराज़गी का इजहार करेंगे। तो आप ख़ुद जो नून लीग के लोग जानने वाले हैं, क्या शहबाज शरीफ अपने तौर पर गेट नंबर 4 पर जाकर चौधरी निसार से बग़ैर मियाँ नवाज़ शरीफ को बताए जा सकते थे? तो ये तो मुलाकातें हैं ना। तो मुझे लगता है कि इसमें गुड कॉप बैड कॉप चल रही है, और ये तकरीबन 15-20 दिन और चलेगा। वो कीमतें बढ़ाएंगे, लोग एतराज़ करेंगे और ये वो, और 15-20 दिन के बाद ये कीमतें स्टेबल होना शुरू हो जाएंगी। फिर सारे कहेंगे कि मिफ्ता बहुत अच्छा है, मिफ्ता बड़ा प्यारा है, और कोकोमो वाली कहानियाँ सुनाएंगे। ये जो मैंने आपको कहा डबल गेम एक और भी हो रही है, और ये मेरा अंदाज़ा है। देखिए, हमने सारा फोकस कर दिया जनरल फैज़ हमीद पर कि जनरल फैज़ हमीद पॉलिटिकल पार्टीज़ ने भी कर दिया, और जनरल फैज़ हमीद ने ये कर दिया, जनरल फैज़ पेशावर से ये कर रहे हैं, और ये वो। हम थोड़ा सा भूल जाते हैं कि अगर जो 2018 के इलेक्शन मुतनाज़ा तरीन थे, उसमें इतनी बड़ी धांधली हुई थी, तो क्या वो जनरल फैज़ हमीद अपने ओन पे कर रहे थे? क्या जनरल बाजवा को उसका इल्म नहीं था? क्या बाकी कोर कमांडर्स उसके अंदर शामिल नहीं थे? तो ये जाहिर है एक इंस्टीट्यूशन का डिसीजन होगा कि नहीं, नवाज़ शरीफ को निकालना है, इमरान खान को लाना है। ISI का चीफ इतना भी ताकतवर नहीं होता कि वो पूरा इलेक्शन अपनी मर्ज़ी से लूट ले। तो फिर अब जो है जनरल फैज़ हमीद हमने देखा कि वो अकूबत, वो जो है इबरत का निशान बने हुए हैं। उनको बड़ी अच्छी पोस्टिंग मिली पेशावर कोर की, और पेशावर कोर से अब उनके बाद उन्हें भावलपुर पोस्टिंग कर दी गई, जो कि कोई अच्छी पोस्ट नहीं है और बहुत बड़ी कोर नहीं है। तो उनके हवाले से फिर जो इस तरह को भी बल्ला पकड़कर हाथ में तस्वीर खिंचाते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात हम और सारी जो है ना जमहूरियत पसंद किस्म के लोग हैं, वो सारे जनरल फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ हो गए हैं, और जनरल बाजवा उनको राज दुलारा और आंखों का तारा लगने लग गया। तो क्या यहाँ पर भी कोई गुड कॉप और बैड कॉप की स्ट्रेटजी नहीं चल रही? फ़र्ज़ कीजिए अगर ये गुड कॉप बैड कॉप ना होती,
تو آرمی چیف کے پاس اتنی پاور ہوتی ہے، اگر انہیں لگتا کہ جنرل فیض حمید وہ سارے کام کر رہے ہیں جن کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ نوجوان آفیسرز کے حوالے سے ہی بات کر رہے ہیں، پی ٹی آئی کی بے دھڑک مدد بھی کر رہے ہیں، اور یہ سب کچھ چیف کی مرضی سے بغیر ہو رہا ہے، تو آرمی چیف اتنا طاقتور ہوتا ہے کہ جنرل فیض حمید تو ان سے کافی جونیئر ہیں، وہ نمبر 2 بھی ہو تو اس کی نسلیں ختم کر سکتا ہے۔ تو پھر ان کو اتنی پرائم پوسٹنگ پشاور کی کیوں دی گئی؟ ان کا کورٹ مارشل کیوں نہیں کیا گیا؟ ان کو فارغ کیوں نہیں کیا گیا؟ ان کو پشاور کا جو ہے کور کیوں دے دی گئی؟ تو وہ تو چاہتے، اگر اتنی سیریس باتیں تھیں تو یہ باتیں ختم ہو سکتی تھیں، 1 منٹ میں ایک سگنیچر تھے آرمی چیف کے جنرل باجوہ کے، اور اس کے بعد یہ باتیں ختم ہو جانی تھی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ گڈ کاپ بیڈ کاپ صرف نواز شریف شہباز شریف نہیں ہے، بلکہ اس میں اور بھی، اس میں اسی طرح آصف زرداری صاحب کا یہ بیان ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ آصف زرداری صاحب کو جو اطلاع ملی ہوگی پیٹرول کے حوالے سے ان کو آگاہ نہیں کیا ہوگا۔ پی ڈی ایم اب سب کی نظریں اگلے الیکشن کے اوپر ہیں، اور سارے اگلا الیکشن جیتنا چاہتے ہیں۔ جو اس حکومت کو جس گرداب میں پھنسایا ہوا ہے اس کو ایک فیس مل گیا ہے جس کو آپ برا بھلا کہہ سکتے ہیں۔ مجھے ان کی معاشی پالیسیوں کا بہت زیادہ علم نہیں ہے، لیکن ہم سب سے زیادہ کرٹیسائز مفتاح اسماعیل کو کرتے ہیں، اور ہمیں تھوڑا سا یہ سمجھنا چاہیے کہ مفتاح اسماعیل اپنے اون پر کام نہیں کر رہے، ان کو بہت ساری انٹرنیشنل آرگنائزیشن کا پریشر بھی ہوگا۔ کیا اسٹیبلشمنٹ کا پریشر بھی مفتاح اسماعیل ایکسیپٹ کر رہے ہیں؟ کیا وہ بنے ہوئے ہیں کہ وہ نون لیگ کے وزیر ہیں لیکن ان کے تعلقات کہیں عام لوگوں کے ساتھ ہیں؟ تبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ جو 9 بجے تک وہ کہہ رہے ہیں پیٹرول کی پرائس نہ بڑھائیں، 12 بجے تک پیٹرول کی پرائس بڑھا دی، تو یہ جو ہے نا شکوک کو یہ چیز ہوا دیتی ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب کبھی آپ کو ڈائریکٹ خبر نہیں ملتی، جب تک آپ کے پاس کلیئر کٹ انفارمیشن نہیں ہوتی، اس سے ابہام پیدا ہوتا ہے، اس سے کنفیوژن پیدا ہوتا ہے، اور کنفیوژن سے افواہیں جنم لیتی ہیں، اور افواہوں سے کانسپریسیز تھیوری جنم لیتی ہیں۔ یہی آج کل ہمارے ساری سوسائٹی میں ہو رہا ہے، ہمیں بالکل کلیئر کٹ انفارمیشن نہیں ہے۔ اب دیکھیے نون لیگ کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ نون لیگ میں جاوید لطیف صاحب نعرہ لگاتے ہیں کہ میں نواز شریف سپٹمبر میں آ رہا ہے، اور اگلے دن احسن اقبال صاحب فرما دیتے ہیں کہ نہیں، نواز شریف صاحب اگر آ رہے ہیں تو مجھے تو اطلاع نہیں ہے۔ اب احسن اقبال کو علم نہیں ہے اور جاوید لطیف کو علم ہے، تو یہ بھی ایک طرح سے کنفیوژن کریٹ کیا جا رہا ہے۔ میرا ذاتی ہنچ جو ہے نواز شریف کے حوالے سے اتنا ہے کہ نواز شریف اگر واپس آئیں گے تو وہ یہ دسمبر میں آئیں گے۔ 28 نومبر کی تاریخ گزر جائے گی، کیونکہ 28 نومبر کو بدقسمتی سے یا خوش قسمتی سے اس ملک کی جمہوریت کا سب سے بڑا فیصلہ ہونا ہے، جس میں اس ملک کے مستقبل کا فیصلہ ہوگا۔ حالانکہ یہ نہیں ہونا چاہیے، دنیا میں کوئی نہیں جانتا، امریکہ میں، انگلینڈ میں، کہ نیا چیف کب آیا ہے، اس کا نام کیا ہے، اس کو سیک کر دیا ہے، اس کو رکھ لیا ہے، اس کو ترقی دے دی ہے، اس کے سٹار کتنے لگے ہوئے ہیں، اس کے کور کمانڈر کون سے ہیں۔ تو یہ ہمارے ہاں کا رواج ہے اور ہمارے ہاں کی روایتیں ہی ہیں، تو اس سارے سلسلے سے نکلنا چاہیے۔ لیکن اب اس بات کو کنکلوڈ کرتے ہوئے 2-3 باتوں پر ہم اس کو ختم کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ شہباز گل صاحب کی سختی معاف ہوتی نظر نہیں آ رہی۔ عدالتوں کی کارروائی کچھ بھی ہو، وہ ضمانت ہوتی ہے نہیں ہوتی، ریمانڈ ملتا ہے نہیں ملتا، ڈیالہ جاتے ہیں یا اسلام آباد میں رہتے ہیں، اور ان کا جو ہے میڈیکل کہاں پر ہوتا ہے، اس بات سے قطع نظر شہباز گل کی ابھی سختی معاف ہوتی نظر نہیں آ رہی۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو کنفیوژن کریٹ کیا ہوا ہے، اس کو سیاسی جماعتوں کو کلیریفائی کرنا پڑے گا۔ تیسری بات یہ ہے کہ جنرل باجوہ اگر اتنے سخت نالاں ہیں جنرل فیض کے ساتھ، جس طرح کی خوفناک خبریں ہمارے پاس آ رہی ہیں، تو پھر جنرل باجوہ کو بھی کوئی ایکشن لینا چاہیے، صرف جو ہے گڈ کاپ بیڈ کاپ نہیں کھیلنا چاہیے۔ یہ ابھی تک کتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔